ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ادغام شفوی یعنی میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اسی طرح اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ حمزہ زبر نون ان، تا پیش میم تم، تم، میم پیش غا مز، تم مز، لام زیر لی، تم مغلی، میم پیش واؤ مو، تم مظلمو، نون زبر نا، تم مظلمون۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، اس لیے اس میم پہ ادغام شفوی ہوگا، یعنی یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر ا، لام زبر میم لم، علم، تا زبر تا، علم تا، را زبر را، علم ترا۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ الفاظ ہے، اس لیے یہاں اظہار شفوی ہوگا۔ کاف پیش نون کن، تا پیش میم تم، کنتم، با زیر بی، کنتم بی، ہا کھڑی زیر ہی، کنتم بیہی۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد با ہے، اس لیے یہاں اخفاء شفوی ہوگا۔ ہا پیش میم ہم، فا زیر یا فی، ہم فی، ہا زبر الف ہا، ہم فی ہا۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی لفظ ہے، اس لیے یہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ واو زبر و، لام زبر لا، ولا، کاف پیش میم کم، ولکم، میم زبر الف ما، ولکم ما، کاف زبر کا، ولکم ما کا، سین زبر با سب، تا پیش میم تم، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے، اس لیے یہاں ادغام شفوی ہوگا کہ اس میم پہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واو زبر لام ول، حمزہ زبر میم ام، والام، را پیش رو، والامر۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی لفظ ہے، اس لیے یہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ تا زبر حمزہ تا، تا زیر تی، تا تی، ہا زیر میم ہم، تا تیہم، با زیر بی، تا تیہم بی، حمزہ کھڑی زبر آ، تا تیہم بی آ،
یا زبر یا تأتیہم بآیا تا دو زیر تن تأتیہم بآیتن۔ اب یہاں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم یعنی کوئی بھی اعراب ہو تو وہ الف جھٹکے سے پڑھا جائے گا، یعنی وہ حمزے کی طرح اس کی ادائیگی ہوگی۔ یہ ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح میم ساکن کے بعد با ہے، اس لیے یہاں میم پہ اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ ہوگا۔ اس کو پڑھا جائے گا تأتیہم بآیتن۔ حمزہ زبر میم ام، غاد کھڑی زبر را ام غا۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی لفظ ہے، اس لیے یہاں اظہار شفوی ہوگا، اور یہ ساکن اس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی اعراب نہ ہونے کی وجہ سے یہ یا ساکن رہے گا، مطلب پڑھا نہیں جائے گا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، تا زبر یا تی، آتی، تا پیش تو، آتی تو، کاف پیش میم کم، آتی تو کم، میم زیر نون من، آتی تو کم من، کاف زیر کی، آتیتکم من کی، تا کھڑی زبر تا، با دو زیر بن، آتیتکم من کتاب۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے، اس لیے یہاں ادغام شفوی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد کاف ہے، اس لیے یہاں بھی اخفاء ہوگا، یعنی یہاں بھی غنہ کریں گے اور یہاں بھی غنہ کریں گے۔ لام زبر میم لم، یا زبر یا لم یا، لام زیر دال لد، لم یلد۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد یا ہے، اس لیے یہاں اظہار شفوی ہوگا۔ عین زبر ع، لام زبر یا لئی، علی، کاف پیش میم کم، علیکم، با زیر بی، علیکم بی، واو زبر و، کاف زیر یا کی، علیکم بوکی، لام دو زیر لن، علیکم بوکیل۔ اب یہاں میم ساکن کے بعد با ہے، اس لیے یہاں اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ ہوگا۔ واو زبر و، حمزہ زبر میم ام، و ام، طا زبر را طر، و ام طر، نون زبر الف نا، و ام طرنا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کوئی قرآن مجید ٹھیک پڑھنا سیکھ جائے۔ اللہ حافظ۔